انتہائی معزز مہمان تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سلطان العارفین صاحب زیب سجادہ آستانہ علیہ نیاریاں شریف آزاد کشمیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ نقشبندیہ گنگول شریف، حضور کی عالم شہنشاہ صغیر زندہ پیر صاحب. اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ورضوان من اللہ اکبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الاولین والآخرین. حاضرین و ناظرین، مشائخین ذی الاحتشام، علماء ذی المجد والاکرام، علماء و مشائخ کے جرمٹ میں اس آخری روحانی وجدانی اور ایمانی محفل کے دولہ منمونی صورت والا، پیاری اداؤں والا، جس سے ساری بلائیں ٹلتی ہیں، جناب پیر حبیب اللہ شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ مجددیہ نقشبندیہ گمگول شریف. یہاں کے در و دیوار یہ مخلوق خدا، یہ پیار کا ہار، یہ ہر آنے والے کے لیے قرار کا باعث بن رہا ہے. یہ مخلوق خدا کا انبوہ کثیر، یہ اہل ایمان کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ آواز دے رہا ہے کہ حضور زندہ پیر نے اپنے مالک و خالق کو کتنا راضی کیا ہے. ساری زندگی اس کی رضا کا پیکر بننے والا آج خدا نے اپنی رضا کا ایسا جام پلا دیا ہے
کہ جو اس در پر ان پہاڑوں میں آ کر ایک لمحہ گزارتا ہے تو رضا کا جام خدا انہیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، وقت مختصر ہے اور یہ مقام بحث نہیں ہے بلکہ مقام ادب ہے، اس لیے کہ حضور زندہ پیر اپنی قبر منور سے ہر آنے والے کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ ان کو نواز بھی رہے ہیں۔ سید حبیب اللہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جتنی عوام آپ کو اپنی آنکھ کے زاویے میں نظر آ رہی ہے، اس سے کئی گنا وہاں بیٹھی ہے جہاں نظر نہیں آ رہی۔ تو میں نے دل میں کہا جو نظر آ رہی ہے وہ بھی اور جو نظر نہیں آ رہی وہ بھی، اس کی نظر میں ہے جو تخت و بخت پر نظر رکھتا ہے، اس کی نظر میں ہے جو وقت بدلنے کی طاقت و قدرت رکھتا ہے، جس نے پہاڑوں میں بسیرا کر کے خدا کی رحمتوں اور نبی کی نسبتوں سے ہر آنے والے کی قسمتوں کا چراغ بلند کر دیا ہے۔ حضرات، میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہوں گا، میں صرف ایک مختصر واقعہ، یہ با خدا لوگ، یہ با محمد لوگ جس سرزمین پر بیٹھ جائیں، چاہے پہاڑ کی چوٹی ہو یا پہاڑ کا دامن ہو یا بہتے دریا کا کنارہ ہو، یہ اللہ کی رحمتوں کا ایسا مینار ہوتے ہیں کہ ان کے قدموں میں آنے والوں کی خدا دنیا بھی بدل دیتا ہے، آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے قدموں میں حاضری دے چکا ہوں، آپ کے بارے میں لکھا ہے، میں یہ بات بیان کر کے ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے تو سامنے چوک میں دیکھا کہ ایک نوجوان شراب کے نشے میں مست ہے اور اس مستی کے عالم میں اللہ اللہ کی صدا دے رہا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں لوٹا تھا پانی کا، آپ قریب گئے تو آپ نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا، او نوجوان، تو شراب بھی پیتا ہے اور مست بھی ہوتا ہے اور اللہ کا نام بھی لیتا ہے، یہ کیا کہانی ہے، یہ داستان کیا ہے کہ ایک طرف دنیا کے نشے میں مست ہے اور ادھر خدا کا بھی نام لیتا ہے؟ تو آپ کو بڑی حیا آئی، آپ نے نفرت نہ فرمائی، اور درویشوں کا مقام و مرتبہ اور منشا ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کی محبت میں اس پانی سے اس نوجوان کا منہ دھویا اور شراب کے اثرات کو ختم کیا، اور وہ بدستور اللہ کا نام لیے جا رہا تھا تو فرمایا، تیرا منہ نشہ سے پاک ہو گیا، اب تو اللہ کا نام لیتا چلا جا اور دیکھتا چلا جا کہ خدا تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت سری سختی اپنے گھر گئے اور وہ نشے میں مست نوجوان اپنے گھر گیا۔ کیا ہوا؟ حضرت سری سختی بھی سو گئے اور وہ نوجوان بھی سو گیا۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ رات پچھلے پیر. آپ کی توجہ ہے نا؟ اور گمگول سے تعلق رکھنے والوں توجہ ہے نا؟ اور کسی دنیا دار کی بات نہیں سنا رہا، خدا و مصطفیٰ کے دلدار کی بات سنا رہا ہوں. وہ خواب دیکھتے ہیں، حضرت سری سکتی خواب دیکھتے ہیں کہ ہاتف غیبی نے آواز دی، او سری سکتی، تو نے میری خاطر ایک نوجوان کا منہ دھویا ہے، میں تیری خاطر اس کا دل دھو چکا ہوں. ارے تو نے میری خاطر اس کا منہ دھویا ہے نا، تو تیرا تو ہر کام میری رضا کے لیے ہے، اور تیرا کام تیرے لیول کے مطابق ہے، اور میرا کام میری شان کو ظاہر کرتا ہے. تو نے ظاہراً میں اس کا منہ دھویا ہے، اور میں نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے. اب ادھر تہجد کا وقت تھا اور دونوں پر تہجد کا وقت آیا. حضرت سری سکتی نے خواب دیکھ کے مسجد کا رخ کیا، اور ادھر اس نوجوان نے جو صبح دن کو اور روشنی اور اجالے میں شراب حرام سے نشے میں آ گیا تھا، وہ چشمے زدن میں جو اس کے دل کی دنیا بدل گئی، تو رات وہ بھی مسجد چلا گیا. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ سری سکتی سے پہلے مسجد گیا. جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر اس جوان کو سجدے میں دیکھا. تو جب وہ فارغ ہوا تو آپ کہنے لگے یہ اتنا تیزی سے، یہ پلک جھپکنے میں، یہ لمحۃ البصر میں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ دن کے اجالے میں کیا تھے اور رات کے اندھیرے میں کیا ہے؟ تو فرمانے لگے جب آپ میرا منہ دھو رہے تھے، ادھر خدا آپ کی وجہ سے میرا دل دھو رہا تھا. جب اس نے آپ کو مسجد کی طرف بلایا تو ساتھ میں مجھے بلایا کہ جس کی وجہ سے تیرا دل دھو رہا ہوں، اس سے پہلے مسجد میں پہنچ، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جو اہل اللہ کی نظر میں آتے ہیں ان کی وجہ سے ان کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، دنیا بھی پاک ہو جاتی ہے، آخرت بھی پاک ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سلطان العارفین صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ نیاریاں شریف آپ سے مخاطب تھے اور خوبصورت خطاب فرما رہے تھے.